میں اللہ تعالیٰ سے امید واثق رکھتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو بیٹا ہم پڑھ رہے تھے، ہمارا لیسن چل رہا تھا درس سورۃ الانفال درس الثانی بےجز، جو آیت نمبر 38 سے 44 تک ہے، اور اس میں ہم نے آیت نمبر 40 آیت نمبر 40 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 41 پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 41 کے بارے میں کے حوالے سے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کا حکم بیان فرمایا ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے سورۃ الانفال کو شروع کیا تھا تو کیونکہ یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی تو اس کے اندر مال غنیمت کا ابھی تک کوئی شیڈول، کوئی طریقہ کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا تھا، تو سورۃ الانفال کے شروع کے اندر بتا دیا کہ للہ والرسول، کہ مال غنیمت کا مالک اللہ اور اس کا رسول ہے، یعنی یہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا۔ پہلا حکم تو مال غنیمت کے حوالے سے یہی آیا تھا کہ مال غنیمت کا مالک اللہ اور اس کا رسول ہے، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے اس میں دے سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کا مستقل حکم بیان فرما دیا، اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کی وضاحت فرما دی۔ کچھ بات یہاں پر ہے، کچھ بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہے، تو میں دونوں کی وضاحت کر دیتا ہوں، پھر ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ مال غنیمت جو ہے اس کے ہم مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، جن میں سے 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین کے درمیان، جو اس وقت فوج دشمن سے لڑنے کے لیے میدان میں اتری ہوگی، تو 4 حصے ان مجاہدین کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے، اور جو 5واں حصہ ہے جس کی وضاحت اس آیت میں ہے، آیت نمبر 41 میں ہے، کہ 5واں حصہ جو ہے وہ مال غنیمت میں مال غنیمت کا 5واں حصہ جو ہے بیت المال میں جمع کیا جائے گا، اور بیت المال میں جمع کریں گے تو اس کا مصرف کون سا ہے، یعنی وہ 5واں حصہ کن لوگوں پر خرچ کیا جائے گا، اس کی صورتحال اللہ تعالیٰ نے یہاں وضاحت کی ہے۔ تو مال غنیمت کے جیسے میں عرض کر چکا 5 حصے کریں گے، 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم کریں گے، اور ان میں برابر کی تقسیم ہوگی، لیکن روایات میں جیسے مزید بہت زیادہ وضاحت ہے، مختصر یہ یاد رکھے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی لڑنے کے لیے میدان میں اترا اور وہ اپنا اسلحہ بھی ساتھ لے کر آیا، اور لیکن اس کے ساتھ اپنا گھوڑا لے کر آیا، تو اب اس کا حصہ جو ہے ایسے آدمی سے زیادہ ہوگا کہ جو خود تو آیا لیکن اپنے ساتھ اپنا گھوڑا، اپنی سواری لے کر نہیں آیا، تو اس سے اس کا حصہ زیادہ ہوگا۔ بہرحال 4 حصے جو ہے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے، اور 5واں حصہ جو ہے وہ بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔ جو بیت المال میں جمع کیا جائے گا اس کی وضاحت یوں ہے کہ اس 5ویں حصے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ 5واں حصہ جو ہے نا وہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے۔ تو یہ جملہ اللہ کا ہے، اللہ کا کہہ کر یہ بتا دیا کہ 5واں حصہ جو ہے نا وہ اللہ کا نام بطور برکت کے لے لیا، کہ اللہ تعالیٰ کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ کا نام بطور برکت کے لیا گیا۔ وللرسول، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں سے جب جنگ میں شامل ہوں گے، غزوے میں شامل ہوں گے، ان کو 4 حصوں میں سے بھی ادھر سے بھی ملے گا، اور یہ 5واں حصہ ہے، اس میں بھی اللہ کا رسول اپنی مرضی سے اس میں سے لے سکتا ہے۔ اور اس طریقے سے ولی ذی القربہ، یعنی جو رسول کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو بھی 5ویں حصے میں سے دیا جائے گا، یعنی رسول کے جو قرب و جوار، یعنی وہ لوگ جو کہ دین میں معاون بنے تھے دین کی اشاعت کے لیے، تو ان رشتہ داروں کو بھی اس میں سے دیا جائے گا۔ لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب قریبی رشتہ داروں کا حق جو ہے وہ مال غنیمت میں سے یہ حصہ بھی ختم ہو گیا۔ اب ان کو جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو رشتہ داری کی وجہ سے تو نہیں ملے گا، لیکن ان کو جیسے آگے بتایا کہ یہ اس کا 5واں حصہ یتیم کو دیا جائے گا، مسکین کو، مسافر کو،
تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ان میں سے کوئی یتیم ہوگا یا ان میں سے کوئی مسکین ہوگا، کوئی ان میں مسافر ہوگا، تو اس شک میں آ کر ان کو مال غنیمت کے 5ویں حصے جو بیت المال میں جمع کیا ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ ادروائز جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی ختم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا حصہ بھی ختم ہو گیا۔ مفسرین اس پر بلکہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو جو حصہ ملا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کرنے کی وجہ سے دینی معاملات میں، اس وجہ سے اللہ نے ان کی بھی فضیلت یہاں پر فضیلت کے طور پر ان کو یہاں پر ذکر بھی کیا اور ان کا حصہ مقرر کیا تھا۔ تو 5ویں حصے کا کیا ہوا جی؟ وہ اللہ کا ہے، وہ رسول کا ہے، رسول کے قریبی رشتہ داروں کا ہے، وہ یتیم کا ہے، مسافر کا ہے، مسکین کا ہے، یعنی ان کے درمیان اس حصے کو تقسیم کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حصہ بتا دیا اس کے بارے میں۔ اس آیت میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے اور فرمائی ہے کہ بھائی تم نے یہ کام ایسے ہی کرنا ہے، مال غنیمت کو یوں ہی تقسیم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور قرآن پر ایمان رکھتے ہو، بلکہ یہاں پر الفاظ یوں بیان فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے یوم الفرقان کو نازل کیا۔ تو یوم الفرقان سے کیا مراد ہے؟ ویسے تو اس کا لفظی معنی ہوتا ہے فرق کرنے والا دن، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن، اس کو یوم الفرقان کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یوم الفرقان سے مراد ہے غزوہ بدر، کیونکہ اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے آگے خود ہی فرما دی ہے کہ یوم التقى الجمعان، دو جماعتوں کی لڑائی کے دن۔ تو دو جماعتوں کی لڑائی کا کون سا دن تھا؟ جو پہلا دن یعنی پہلا اسلام میں غزوہ ہوا وہ غزوہ بدر تھا۔ تو یہ بعد میں کویشچن بھی ہے کہ یوم الفرقان سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پر ہم فرق کرنے والا دن قیامت کا دن نہیں لکھیں گے، بلکہ یہاں پر فرق کرنے والا دن یعنی غزوہ بدر ہوگا۔ تو یہ دو باتیں، ایک تو مال غنیمت کی تقسیم کیا ہے وہ آپ نے یاد رکھنی ہے، 5واں حصہ جو ہے وہ کن کن میں تقسیم کرنا ہے وہ یاد رکھنا ہے، اور آخر میں جو اہم بات تھی کہ یوم الفرقان سے کیا مراد ہے اس کی وضاحت خود اللہ نے کر دی ہے، اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے۔ اب آپ لوگ اپنی بکس کھولیں، آیت ہے اس میں صفحہ نمبر 15 ہے میرے پاس کتاب میں، اور آپ لوگ الدرس الثانی بیجز سورۃ انفال آیت نمبر 38 سے 44 تک، اس میں ہم آیت نمبر پڑھیں گے 41۔ تو میں اس کو کہلواتا ہوں، آپ بھی ذرا اپنی کیا کہتے ہیں بکس کو کھولیں اور اس کو دیکھیں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، انما غنمتم من شیء، جو کچھ تم مال غنیمت حاصل کرو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ تو اس سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں، وَالْمَسَاکِینِ، اور مسکینوں، وَابْنِ السَّبِیلِ، اور مسافروں کے لیے ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا، اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، یوم الفرقان، فرق کرنے کے دن، یوم التقى الجمعان، دو جماعتوں کے مقابلے کے دن، یعنی یوم الفرقان کی وضاحت یوم التقى الجمعان میں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو بیٹا اس کا مفہوم آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس کو آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔